السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے یہاں سے رجلان تحابا فی اللہ۔ سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ وإذا أردتم أن تروهما فانظروا إلى الشيخ صالح والشيخ حمزة فهذا من الهند وذلك من بخارى وهما أخوان في الله ويمكن كل واحد منكم أن ينال هذه الفضيلة وذلك بأن يختار من صفه ورفقته الصالح من الأولاد فيصادقه ويجتهد أن تكون صداقته للدين. ورجل اقتدى بيوسف عليه الصلاة والسلام في العفة والأمانة وقد سمعتم قصته. قال الأولاد نعم. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وذلك مثل جدكم فإنا لم نعرف بره وإحسانه إلى المساكين والضعفة من المسلمين إلا بعد وفاته فقد جاءت العجائز والأرامل يبكينه ويذكرن خيره وبره وقد أخبرني أشراف من أهل هذا الحي أنه كان يواسيهم ويصلهم بمعروف كل شهر ولم نعلم ذلك أهل البيت. رجلانی، یہاں پر بات چل رہی ہے ان آدمیوں کی کہ جو قیامت کے دن جن کو سایہ نصیب ہوگا، عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو اس میں چوتھے نمبر پر آتے ہیں رجلانی، دو ایسے آدمی تحابا فی اللہ. تحابا یہ تحابو باب تفاعل سے آپس میں محبت کرنے کے معنی میں آتا ہے. تحابا اصل میں کیا تھا؟ تحاببا تھا. تحاببا دو ورڈ ایک ساتھ آ جائیں دو بار تو اس کو جو ہے تشدید دے کر ایک ہی بنا لیتے ہیں. تو تحاببا ہم نے اس کو الگ الگ لکھ لیا ہے، تا الگ، ہا الگ، الف الگ اور دونوں با الگ. تو تحاببا کو ہم اگر چیک کرنا ہو کہ کون سے باب پہ ہے تو اس کے نیچے باب لکھو. تفاعلا، تو تفاعلا کو بھی ہم نے الگ الگ لکھا تو تا سے تا کٹ گئی، الف سے الف کٹ گیا، جیسے اس میں ہوتا ہے میتھمیٹکس میں کہ زیرو سے زیرو، سمجھ رہے ایسے کٹ جاتی ہے نا. تو ایسے جب ابواب چیک کرتے ہیں ہم تو جو ورڈ سیم آ جائیں تو ان سے وہ کاٹ دیتے ہیں کہ تا سے تا کٹ گئی. تو نیچے فا عین لام اوریجنل حرف بچے. اوریجنل حرف تو تین ہی رہیں گے نا، فاعل لام. فاعل لام کے علاوہ چاہے استفعال، افعال، تفاعل، تفاعل، تو جتنے بھی ورڈ بڑھ رہے ہیں یہ سب ایکسٹرا ہیں. تو دوسرا جب ہم ورڈ چیک کریں گے تو اس کے اندر وہ ورڈ بھی کیا ہوں گے؟ ایکسٹرا ہوں گے. تو تحاببا میں تا ایکسٹرا ہو گئی اور الف کیا ہو گیا؟ ایکسٹرا ہو گیا. تو اوریجنل ہمارے جو روٹ ورڈ نکل کے آ گئے وہ ہا اور با، یہ تین ہمارے روٹ ورڈ نکل کے آ گئے. تو تحاببا کو اگر ہمیں ڈکشنری میں تلاش کرنا ہے تو ہا اور با میں تلاش کریں گے تو یہ ہمیں مل جائے گا. تحاببا میں تو کبھی بھی نہیں ملے گا ہمیں. تو رجلان تحابا فی اللہ کہ دو ایسے آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی ہو. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے سلسلے میں، اردو میں بولتے ہیں اللہ کے لیے، بولتے ہیں اللہ کے لیے، سمجھ رہے ہو، لیکن عربی میں فی کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے سلسلے میں محبت کی ہو. تحابا فعل ماضی ہو گیا. اجتمعا علیہ، اللہ ہی کے نام پر وہ جمع ہوئے ہوں. اجتماع باب افتعال سے جمع ہونا، جمع کرنا نہیں. جمع کرنے کے لیے تو مجرد آتا ہے، جمع فتح سے آتا ہے، جمع یجمع. افتعال سے آتا ہے جمع ہونا. کہ اجتمعا کہ وہ دونوں آدمی جمع ہوئے ہوں علیہ اللہ ہی کے نام پر، یعنی علی اللہ، اللہ ہی کے نام پر ان کی وہ آپس میں جمع ہوئے ہوں. وہ تفرقا علیہ اور اللہ ہی کے نام پر وہ تفرقا، تفرقو تفاعل سے جدا ہونے کے معنی میں. دیکھو جب میں باب بتاتا ہوں آپ کو کہ باب تفاعل سے ہے یا باب افتعال سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے کہ خالی تفرقہ بتاؤں گا میں آپ کو، اس کا مضارع کہ یہ تفرق آئے گا، یا اس کا مصدر بھی بتاؤں آپ کو کہ تفرقاً آئے گا، یا اس کے اسم فاعل بھی بتاؤں، تو یہ سب بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. بھائی میں نے آپ کو باب بتا دیا تو باب بتانے سے ہی آپ کو ایک دم پکا یاد ہو جانا چاہیے، اس کیونکہ آپ نے باب کا پیٹرن یاد کر رکھا ہوگا. تفعل یتفعل تفعلا، تفعل یتفعل تفعلا. تو اگر باب کا پیٹرن یاد نہیں کر رکھا ہے پھر تو ابواب پڑھنے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آپ نے ابواب ہی کیوں پڑھا ہے؟ تو
تو ابواب پڑھے ہی اسی لیے جاتے ہیں، ان کا پیٹرن یاد ہی اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ اگر ہمیں تفرقہ، تحدثا اور تربصا، تعلما یہ سب اگر ورڈ آ جائے تو ان کا مضارع، ان کا مصدر، ان کا اسم فاعل ہمیں آٹومیٹکلی بنانا آ جائے۔ کیوں؟ تفعل کا پیٹرن متفعل اسم فاعل بنتا ہے، تو متفرق، متعلم، متحدث، متربص، سمجھ رہے ہو؟ تو سب اسم فاعل ہمارے بنتے رہیں گے، آسانی ہو جاتی ہے۔ تو مضارع میں اور مصدروں میں آسانی ہو جاتی ہے پیٹرن یاد کرنے سے۔ اس لیے اگر آپ کو پیٹرن یاد نہیں ہے ابواب کے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو ابواب کے پیٹرن اچھے سے یاد ہونے چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ 12 باب ہیں جن میں سے 9 زیادہ ہے، یہ ہم نے اپنی گرامر میں پڑھا ہوا ہے، ہماری جو گرامر کی ویڈیوز ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے، پیٹرن یاد کر لیجئے تاکہ اس میں آسانی رہتی پھر ہمارا ماضی مضارع دیکھنے میں۔ تو وہ تفرقا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے اور وہ اسی پر کیا ہوئے ہوں؟ جدا ہوئے ہوں۔ وَإِذَا أَرَدْتُمْ أَن تَرَوْهُمَا اور اگر تم چاہو، ارادہ یرید چاہنا، وَإِذَا أَرَدْتُمْ اور اگر تم چاہو، أَن تَرَوْهُمَا کہ تم ان کو دیکھو، مطلب کوئی مثال دیکھو، ایگزامپل دیکھو، اگر تم ان کو دیکھنا چاہتے ہو کہ دو آدمی، سمجھ رہے ہو؟ تو رعا یرا سے دیکھنا تو ترونا تھا، ترونا جمع مذکر حاضر کا صیغہ تھا، تو ان حرف ناصب کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ آخر کا نون گر گیا، ترو بچ گیا خالی، ہما ان دونوں کو، اگر تم ان دونوں کو دیکھنا چاہو، ایسے دو آدمیوں کی مثال دیکھنا چاہو، فانظروا الی الشیخ صالح والشیخ حمزہ تو دیکھو جناب صالح کو اور جناب حمزہ کو۔ شیخ کا ورڈ عربی میں جو ہے آپ کو لگتا ہو کہ وہ بڑا آدمی کے لیے آتا ہے، شیخ، بھائی شیخ ہے شیخ، تو اردو میں شیخ یوز ہوتا ہے ذرا سا بڑا آدمی کے لیے، بھائی شیخ الحدیث ہو رہی ہے، بٹ عربی میں شیخ کا ورڈ ایک دم نارمل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شیخ کا ورڈ عربی میں بالکل وہ ہے نارمل، جناب کے معنی میں آتا ہے شیخ۔ تو یہاں پر وہ کسی بہت بڑی اس کی مثال نہیں دے رہے کہ بہت بڑے جو ہے جانے پہچانے علماء اور بہت بڑے وہ ہیں، بلکہ یہاں پر یہ ایک مثال دے رہے، دو بچوں کی، دو طالب علموں کی مثال دے رہے ہیں کہ الی الشیخ صالح والشیخ حمزہ کہ شیخ صالح کو دیکھو اور شیخ حمزہ کو دیکھو۔ فہذا من الہند تو یہ تو ہندوستان سے ہیں، شیخ صالح تو ہندوستان سے ہیں، وذالک من بخارا اور وہ کہاں سے ہیں؟ وہ بخارا سے ہیں، بخارا بھی ایک جگہ کا نام ہے، وہ بخارا سے۔ تو دیکھو جگہ کا کتنا ڈیفرنس ہے۔ وہما اخوان فی اللہ اور وہ دونوں اخوان، اخن کی تثنیہ ہے اخوان، ٹھیک ہے، اور وہ دونوں کیا ہیں؟ بھائی ہیں، فی اللہ اللہ کے سلسلے میں، سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے سلسلے میں مطلب اللہ کے لیے وہ بھائی بھائی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے لیے بھائی بھائی ہونا، تو اگر دو آدمی سے ایسے ملاقات ہوتی ہے، ہمارا تعارف ہوتا ہے، کسی صرف دین کے نام پہ اکٹھا ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے دو آدمی بھی کہاں پر ان کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ وَيُمْكِنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ أَمْكَنَ يُمْكِنُ باب افعال سے قدرت رکھنا، اور تم میں سے ہر کوئی قدرت رکھ سکتا ہے، تم میں سے قادر ہے، کس بات پر؟ ان ینال هذه الفضیلۃ کہ وہ اس فضیلت کو حاصل کر لے۔ یہ تو بہت سمپل ہے، سمجھ رہے ہو؟ نالا ینالو حاصل کرنا، اس فضیلت کو حاصل کر لے، کیسے حاصل کر سکتا ہے وہ طریقہ بتا رہے ہیں۔ وذالک اور یہ بی ان بعض عربی کا ترجمہ ہوگا اس طریقے سے کہ، با کا ترجمہ اس چیز کے ذریعے ہوگا، مطلب یہ فضیلت حاصل جو ہوگی اس چیز کے ذریعے ہوگی کہ یختار من صفہ، اختارہ یختارو باب افتعال سے چننا، اختیار کرنا، کہ وہ چنے، اختیار کرے، من صفہ اپنی کلاس میں سے، صفن کلاس کو بولتے ہیں، اپنے جو ہے کلاس روم سے، و رفقتہ رفقتن کی جمع رفاق، ساتھیوں کی جو جماعت ہوتی ہے، اپنے ساتھیوں میں سے وہ چنے، کیا چنے؟ یختارہ کا مفعول ہے الصالح من الاولادی، بچوں میں سے جو سب سے نیک ہو اس کو چنے، الصالح نیک، من الاولاد بچوں میں سے، کہ بچوں میں سے جو سب سے نیک ہو اس کو چنے اپنی کلاس میں سے اور اپنے ساتھیوں میں سے، فیصادقہ صادق یصادق باب مفعول سے دوستی کرنا، پھر وہ اس سے دوستی کر لے۔ فا کے معنی پھر، ہر جگہ تو اور پس کے معنی نہیں آتے ہیں، تو فا کے معنی پھر وہ اس سے کیا کر لے؟ دوستی کر لے۔ وَاجْتَہِدَ اور وہ کوشش کرے، یہاں پر یہ زبر آئے گا کیونکہ وَذَالِكَ بِأَن يَجْتَہِدَ یعنی اور یہ اس طرح ہوگا کہ وہ کوشش کرے، ٹھیک ہے؟ کیا کوشش کر؟ اجتہاد باب افتعال سے کوشش کرنا، ان تکون صداقتہ للدین، صداقتن بولتے ہیں دوستی، صداقتن، اور بغیر گول تاکہ اگر آپ کہہ دو گے صداقن تو اس کے معنی بالکل الگ ہے، اس کے معنی ہو جائیں گے بیوی کا جو مہر ہوتا ہے،
اس کو بولتے ہیں صداقن، لیکن صداقتن دوستی کو بولتے ہیں۔ وَاجْتَهِدَ، اور وہ کوشش کرے، ان تکون صداقتہ للدین، کہ اس کی دوستی دین کے لیے ہو۔ نمبر 5 پہ ہے وَرَجُلٌ اقْتَدَى، دیکھو وَرَجُلٌ اقْتَدَى، یہ تو آپ ایسے پڑھو گے وَرَجُلٌ پھر اقْتَدَى، یا پھر آپ کیسے پڑھو گے وَرَجُلٌ اقْتَدَى، یہ غلط ہو جائے گا کہ وَرَجُلُ اقْتَدَى، وَرَجُلُ اقْتَدَى بالکل غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس صورت میں آپ ایک ہی تو پیش پڑھ رہے ہو وَرَجُلُ اقْتَدَى پہ، لیکن رَجُلٌ اقْتَدَى ٹھیک ہے، وَرَجُلٌ اقْتَدَى جب بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ہم نے ایک پیش کو کس سے بدل دیا؟ نون سے بدل دیا۔ رجولن تھا نا، رجولن، سمجھ رہے ہو؟ رجولن یہ تنوین تھی، تو ایک پیش لگا کے ہم نے اس کو کس سے بدل دیا؟ نون زیرنی، یہ نون قطنی کہلاتا ہے۔ چھوٹا سا نون دیکھو گا آپ نے لگا ہوا، قرآن میں بھی جگہ جگہ آتا رہتا ہے، تو یہ نون قطنی کہلاتا ہے۔ تو رجولن اقتدى، اب یہ ہمارا اس میں مل جائے گا، دیکھو تو یہ جو ہے نون قطنی لگایا جاتا ہے نکرہ کو، جب ہم آگے معرفہ میں جب جوڑتے ہیں نا تب لگایا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں بھی آتا ہے قومن اللہ، قومن اللہ، قومن اللہ تھا، تو رجل اقتدى ایسے پڑھیں گے۔ اور ایک وہ آدمی کہ جس نے اقتدا یقتدی نقش قدم پر چلنا، پیروی کرنا، کہ جس نے پیروی کی ہو بیوسف، یوسف کی علیہ السلام، یعنی یوسف علیہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیروی کی ہو۔ کس چیز میں پیروی؟ فی العفت والامانتی، پاک دامنی میں، عفت پاک دامنی، والامانہ اور امانت داری میں، امانت داری میں اور عفت و پاک دامنی میں جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیروی کی۔ وقد سمعتم قصتہ، اور تم حضرت یوسف کا قصہ سن چکے ہو۔ قصص النبیین اول میں یہ قصہ آ چکا ہے حضرت یوسف کا، کہ انہوں نے اپنے جو ان کے وہ آقا تھے، جو بادشاہ تھا، تو ان کے ساتھ خیانت نہیں کی تھی انہوں نے۔ قال الاولاد، تو بچوں نے جواب دیا نعم جی ہاں، ہم جو ہے اس کو قصہ بھی سن چکے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 6 وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، اور ایک وہ آدمی بھی، اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہ تصدق باب تفاعل سے صدقہ کرنا، تصدق بصدقةٍ، جس نے کوئی صدقہ کیا ہو، سمجھ رہے ہو؟ با لگا دیا اور پھر صدقةٍ لیا ہے، یعنی کوئی بھی صدقہ کیا ہو، فَأَخْفَاهَا، اخفا یخفی باب افعال سے، پھر اس کو چھپایا ہو، فا پھر کے معنی میں، اخفا چھپا دیا ہو، ہا اس کو، پھر اس کو چھپا دیا ہو، کیسے چھپایا ہو؟ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ، حتی یہاں تک کہ، لا تعلم شمالہ، اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانے یا نہیں جانتا ہو کہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ شمال بایاں ہاتھ مؤنث ہے ورڈ، کیونکہ ہاتھ دو ہوتے ہیں نا، تو ہاتھ کے لیے جو بھی ورڈ آئے گا، چاہے وہ یدن آئے چاہے شمالن آئے، تو وہ مؤنث ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے جسم کے جو اعضاء ڈبل ہیں ان میں زیادہ تر مؤنث ہی ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے بایاں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ یہ ایک مثال دی ہے، ایسا نہیں کہ دایاں ہاتھ کے آنکھ ہیں وہ دیکھ رہا ہے بھائی، مثال کے طور پر یہ سب سے جو ہے کلوز چیز بتائی گئی ہے کہ اگر ہم کچھ دیں تو ظاہر سی بات ہے ہاتھ ساتھ ساتھ ہے اسے پتہ ہی چل جائے گا، لیکن اتنا چھپا کے دینا چاہیے کہ مطلب بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بائیں ہاتھ کو پیچھے ایسے جو ہے کمر کے پیچھے رکھ لو اور دائیں ہاتھ سے ایسے دو، بھائی یہ مطلب بالکل نہیں ہے، خالی مثال ہے، سمجھانے کے لیے ہے کہ پاس سے چیز کو بھی، جو تمہارے چیز سب سے پاس ہے اس کو بھی نہ پتہ چلے کہ آپ کیا خرچ کر رہے ہیں۔ ہر جگہ یہ مطلوب بھی نہیں ہے، ہر جگہ اس مطلب کچھ صدقہ کرنا، ہر جگہ یہ بھی مطلوب نہیں کہ آپ صدقہ ایسے ہی کرو، کہیں کہیں دکھا کر بھی کیا ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے اور واجب ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ صدقہ کرنا ہر جگہ ایسے نہیں کہ آپ چھپا کر ہی دیں، بلکہ صدقہ کہیں کہیں جو ہے واجب ہوتا ہے دکھا کر کرنا، لیکن اس میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ وہ ایسی جگہ کہ جہاں پر لگتا ہو کہ ہاں بھائی دوسرے لوگ بھی کیا کریں گے، اس کی مدد کریں گے، ہم پہل کر دیں گے، تو اس کے کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو وہاں پر آپ دکھا کے کریے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہر جگہ یہ مطلوب نہیں ہے۔ تو کہہ رہے وذالک مثل جدکم، اور یہ تمہارے دادا کی طرح ہے، مثل طرح، یہ مثال نہیں، مثل کے معنی آتے ہیں مثال کے، مثل کے معنی طرح کے آتے ہیں، مثل یہ مضاف بنتا ہے، مثل جدکم تمہارے دادا کی طرح ہے، مطلب اگر اس کی مثال دیکھو تو اس کی مثال تمہارے دادا کی طرح ہے۔ کیسے؟ کہ فَإِنَّا لَمْ نَعْرِفْ بِرَّهُ وَإِحْسَانَهُ إِلَى الْمَسَاكِينِ وَالضَّعَفَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ، تو بے شک ہم نے نہیں جانا، لم نعرف ہم نے نہیں جانا، بِرَّهُ، بر نیکی کو بولتے ہیں، حسن سلوک کو بولتے ہیں، وہ ٹھیک ہے،
ہم نے نہیں جانی ان کی نیکی، وہ احسانہ الی المساکین والضعفۃ من المسلمین، اور ان کے احسان کو، ان کے حسن سلوک کو کن کے ساتھ؟ الی المساکین، جو مسکین ہیں ان کے ساتھ۔ مسکین کی جمع مساکین، غیر منصرف ہے لیکن الف لام لگ گیا ہے المساکین، تو یہ کیا رہے گا؟ یہ ہمارا منصرف ہو گیا، یہ زیر قبول کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اور جمع مذکر سالم نہیں ہے، کبھی آپ کو لگ رہا ہو کہ المساکین حالت جری میں یا کے ساتھ آیا ہے، بھائی وہ یا تو حالت رفع میں بھی رہے گی، المساکین رہے گا، تو المساکین کا اعراب بالحرکت ہے، المساکین، المساکین، المساکینی، ایسے رہے گا، اعراب بالحروف نہیں کہ المساکون، المساکین، المساکین، پھر تو المساکین رہنا چاہیے، المساکین نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے آپ کو اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان کے حسن سلوک کو دیکھو، احسنہ کا صلہ جو آئے گا وہ الا آئے گا، یعنی ان کا حسن سلوک کن کے ساتھ؟ الی المساکین والضعفۃ من المسلمین، مسکینوں اور مسلمانوں میں سے جو کمزور ہیں، والضعفہ، ضعیف کی جمع دو آتی ہے، ضعاف بھی ضعافہ بھی، کمزور کے معنی میں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کمزور کو بولتے ہیں، بوڑھے، ٹھیک ہے، جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، یا جو بوڑھے ہیں مسلمانوں میں سے، ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے حسن سلوک کو، ان کی نیکی کو ہم نے نہیں جانا الا بعد وفات ہی، مگر ان کی وفات کے بعد، جب ان کی وفات ہو گئی تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ مسکینوں کے ساتھ اور جو کمزور ہوتے تھے ان کے ساتھ کیسی ہمدردی کرتے تھے۔ کیسے پتہ چلا وہ بھی؟ تو وہ ایسے پتہ چلا کہ فقط جاءت العجائز والارامل، عجوز کی جمع عجائز، بوڑھے کے معنی میں آتا ہے اور بوڑھی دونوں کے معنی میں آتا ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی ہے، تو عجائز بوڑھی عورتیں، فقط جاءت العجائز، تو بوڑھی عورتیں آئیں، والارامل، ارملن مذکر ہے جس کی بیوی مر گئی ہو، ارملتن مؤنث ہے جس کا شوہر مر گیا ہو، بیوہ، جمع ارامل، اراملتن دو جماعتیں ہیں، اراملتن، دیکھو اراملتن آپ کے حساب سے غیر منصرف ہونا چاہیے، جمع منتہی الجموع، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بھائی الف جمع کے بعد کیا آ رہے ہیں؟ تین حرف آ رہے ہیں، لیکن آخر میں گولتا نہیں ہونی چاہیے، آخر میں گولتا اگر رہے گی تو پھر وہ کبھی بھی کیا نہیں ہو سکتا، وہ جمع منتہی الجموع غیر منصرف نہیں ہو سکتا، جیسے اساتذتن، استاد کی جمع اساتذتن آتی ہے، تو گولتا آنے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آئیں بوڑھی عورتیں، والارامل، اور بیوہ عورتیں آئیں، یبکی نہ ہو، بکا یبکی رونا، یبکی یبکیانی یبکیون، یبکیون سے وہ یا ختم ہو جاتی ہے تو یبکون رہ جاتا ہے، یبکون، تو یبکون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہو گیا، تبکی تبکیانی یبکینا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے کہ وہ عورتیں رو رہی تھیں، یعنی وہ بوڑھی عورتیں، وہ بیوہ عورتیں رو رہی تھیں، ان پر، سمجھ رہے، ان پر رو رہی تھی، یعنی تمہارے دادا پر رو رہی تھی وہ، ٹھیک ہے۔ علا یوز نہیں ہوتا ہے، بقا کے ساتھ علا یوز نہیں ہوتا ہے، اور ہو بھی جاتا ہے یہاں پر انہوں نے یوز نہیں کر رکھا ہے، بقا کا قرآن میں آتا ہے نا، فما بکت علیہم السماء، ان پر آسمان نہیں رویا، تو بقا یبکی کا استعمال دونوں طرح ہے، علا کے ساتھ بھی اور بغیر علا کے بھی، تو یبکینہ وہ ان پر رو رہی تھی، وَيَذْكُرْنَ خَيْرَهُ وَبِرَّهُ، اور وہ ذکر کر رہی تھیں، دیکھو جمع مؤنث غائب کا صیغہ، خیرہ وبرہ، ان کی بھلائی کا اور ان کی نیکی کا، خیر بھلائی، بر نیکی، ان کی نیکی کا ذکر کر رہی تھی۔ وقد اخبرنی اشراف من اہل هذا الحی، اور یقیناً مجھے بتایا ہے اس محلے کے کچھ شریف لوگوں نے، اشراف نکرہ ہے، کچھ معزز لوگوں نے، من اہل هذا الحی، حی جمع احیاء محلہ، ٹھیک ہے، اہل والے، اس محلے والوں میں سے، اس محلے کے لوگوں میں سے کچھ معزز لوگوں نے بتایا مجھے کہ انہو کان یواسیہم، کہ وہ ان کے ساتھ بھی ہمدردی کرتے تھے، انہو کہ بے شک وہ کون، یعنی دادا کی مثال دے رہے ہیں نا، تو دادا، کانا یواسی، واسا یواسی باب مفاعلہ سے، دیکھو مفاعلہ بتا دے تو مصدر خود نکال لو، کیوں مفاعلہ آتا ہے مصدر تو واسا یواسی مواساتن آئے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ ان کی کیا کرتے تھے؟ ہمدردی، ان کی خیر خواہی کرتے تھے، وہ ان معزز لوگوں کی بھی کیا کرتے تھے؟ خیر خواہی کرتے تھے۔ ہم جمع مذکر حاضر، سوری، یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، تو ان لوگوں کی بھی ہمدردی کرتے تھے۔ وَيَصِلُهُمْ بِمَعْرُوفٍ كُلَّ شَهْرٍ، وصلہ یصل صلتاً، صلہ رحمی کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، بمعروفٍ،
معروف بولتے نیکی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ان کی کیا کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے۔ معروف کے معنی عطیے کی بھی آتے ہیں، کچھ تھوڑا سا پیسہ ہدیہ، سمجھ رہے ہو، اس کے بھی آتے ہیں۔ تو کچھ عطیے کے ساتھ، کچھ لین دین کے ساتھ، کچھ ہدیے کے ساتھ بھی ان کی کیا کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے۔ کل شہرین، ہر مہینے کچھ نہ کچھ ان کو دیتے تھے۔ وَلَمْ نَعْلَمْ ذَلِكَ، اور ہم اس کو نہیں جان سکے، یعنی ان کے ابو بتا رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس کا نہیں پتہ چلا۔ ہمیں کس کو، اہل البیتی۔ دیکھو اہل البیت پہ زبر آ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہو کہ عالم یا علم کا فائل ہوگا، سمجھ رہے ہو بھائی، فائل کیسا آ جائے گا، فائل تو کبھی بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ نعلم میں جو نحن ضمیر ہے وہ فائل ہے، ہم نے نہیں جانا۔ تو اگر اہل کو فائل بناؤ گے تو پہلی بات تو اہل پہ پیش آنا چاہیے، اور غائب کا صیغہ آنا چاہیے، کیونکہ جب فائل ظاہر ہوتا ہے تو صیغہ واحد غائب کا لایا جاتا ہے، مذکر کا، ولم یعلم ذالک اہل البیت ہوتا، لیکن یہ ولم نعلم ذالک اہل البیت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں نہیں پتا چلا اہل البیت، انا یعنی اس سے پہلے کیا ہے ہمارا، چھپا ہوا ہے، کہ نعنی فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ، کہ ہم مراد لے رہے ہیں، ہماری مراد یہ ہے اہل البیت، گھر والے۔ انا یعنی مراد لینا، یعنی بول دینا اردو میں، یعنی آپ نے سنا کہ یعنی تو یعنی اردو کا ورڈ نہیں ہے، وہ عربی کا ورڈ ہے، وہ انا کا مضارع ہے، یعنی وہ مراد لے رہا ہے، تو اس کو مفعول چاہیے، تو اہل البیت یہ مفعول ہے، کہ نعنی یا آنی کہہ لو، کہ میرے کہنے کا مطلب یہ اہل البیتی، گھر والے، یہ گھر والوں تک کو نہیں پتا چلا کہ وہ دادا کس طرح کی خیر خواہی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہاں سے کل کر دوں گا باقی اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔